بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہیں جس نے اس کے بھیجے ہوئے مہمان رمضان کی قدر کی۔ اللہ تعالیٰ اس کو سارا سال نوازتا ہے۔ اولیاء اللہ کا یہ تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ جو بندہ رمضان میں تقوی والی زندگی گزارتا ہے، عبادات کا اہتمام کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے سال کے بقیہ مہینوں کو تقوی، عبادات اور گناہوں سے اجتناب کو آسان بنا دیتا ہے۔ رمضان المبارک بخیر و عافیت گزر گیا۔ اس کے چلے جانے کے بعد اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ہم نے رمضان میں کیا کھویا، کیا پایا۔ اسی کو محاسبہ کہتے ہیں، اور انسان کو اپنا اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت، ذکر اللہ، نوافل، دعا، مناجات، نماز با جماعت اور اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کی پابندی ہوتی ہے۔ یہ رواجی، روایتی اور موسمی چیزیں نہیں جو صرف رمضان المبارک میں ہوں اور بقیہ مہینوں میں اس سے غفلت برتی جائے، بلکہ مومن کی پوری زندگی ایسی گزرنی چاہیے۔ رمضان المبارک نے جن عبادات کا شوق پیدا کیا تھا، ان عبادات میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح روزے کا حقیقی مقصد تقوی ہے، یعنی شیطان اور نفس کی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کرنا۔ محض بھوکا پیاسا رہنا مقصود نہیں۔ اس لیے رمضان المبارک کے بعد خدا خوفی اور تقوی والی زندگی گزارنے کی بھرپور کوشش کی جائے۔ جب کبھی گناہ ہو جائے فوراً اس سے توبہ کی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنب الكبائر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک درمیانی وقت کے گناہوں کو ختم کرنے والی عبادات ہیں، بشرطے کہ گناہ کبیرہ نہ ہوں، یعنی کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اگر ان عبادات میں توبہ کی نیت کر لی جائے تو یہ عبادات بھی صغیرہ اور کبیرہ ہر طرح کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں رمضان المبارک کو صبر کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ رمضان المبارک میں روزے دار کو حکم یہ ہے کہ اگر کوئی اس سے لڑائی جھگڑا کرے تو یہ اسے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ رمضان کے بعد بھی لڑائی جھگڑے سے دور رہنا چاہیے اور صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، بلکہ اگر غور کیا جائے تو صبر کے مفہوم میں بہت وسعت ملتی ہے۔ خود گناہوں سے بچنے کو بھی صبر کہا جاتا ہے۔ اس لیے آنکھ، کان اور دیگر اعضائے انسانی کو حرام کاموں سے اور حرام باتوں سے بچانا ضروری ہے۔ آنکھ حرام چیزیں مثلا نامحرم اور فحش مناظر وغیرہ نہ دیکھے۔ کان میوزک، گانے بجانے اور غیبت وغیرہ نہ سنے۔ زبان جھوٹ، غیبت، چغلی، تہمت اور فضول گوئی سے بچائی جائے۔ اسی طرح دیگر اعضاء کو تمام گناہوں سے بچانے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح رمضان المبارک ہمیں جذبہ ایثار سے سرشار کرتا ہے۔ روزے کی حالت میں بھوک پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے، جس سے غریبوں کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ جو شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کراتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ رمضان المبارک میں اپنے ماتحت کام کرنے والوں پر نرمی والا معاملہ کرو۔ جو شخص نرمی کا برتاؤ کرے گا اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ رمضان المبارک ہمیں یہ سبق دے کر گیا ہے کہ غرباء اور اپنے سے کمزور افراد پر محبت، ہمدردی اور ایثار سے کام لینا چاہیے۔ ان کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دینی چاہیے۔ ہمیں رمضان المبارک کے بعد بھی یہ سبق نہیں بھولنا چاہیے، بلکہ جہاں تک ممکن ہو
غریب پروری اور ایثار اور ہمدردی سے کام لینا چاہیے۔ اسی طرح رمضان المبارک میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ صدقہ اور خیرات کرنے کا اہتمام فرماتے اور اپنی امت کو اس کی ترغیب بھی ارشاد فرماتے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ امت آج بھی اپنے نبی کے احکامات پر عمل پیرا ہے۔ رمضان المبارک میں زکوٰۃ، نفلی اور واجبی صدقات خوب ذوق اور شوق سے ادا کرتے ہیں۔ صدقہ اور خیرات کرنے سے اللہ بھی راضی ہوتے ہیں اور انسان پر آنے والی آفات بھی ٹلتی ہیں۔ اس لیے جیسے رمضان المبارک میں صدقہ اور خیرات کا اہتمام کیا جاتا رہا، اب بھی صدقہ اور خیرات اہتمام سے کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح رمضان المبارک میں نظام الاوقات کی پابندی کرائی جاتی ہے۔ سحری سے لے کر افطاری تک انسان وقت کا پابند ہوتا ہے۔ اس دوران اپنی مرضی سے کچھ نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے۔ سحری کے وقت میں بھی پابندی کرائی جاتی ہے۔ جو ہی ختم سحری کا وقت ہوتا ہے، اب ہر چیز سامنے موجود ہونے کے باوجود اس کو کھا پی نہیں سکتا۔ افطاری کے وقت میں غروب آفتاب سے پہلے کوئی چیز نہیں کھا پی سکتا۔ رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد اپنے تمام کاموں کے اوقات کا متعین کرنے چاہیے تاکہ کام ٹھیک بھی ہوں اور بر وقت بھی ہوں۔ تجربات سے ثابت ہے کہ جس کام میں نظام الاوقات مقرر ہوں، اس کے اچھے نتائج اور ثمرات ظاہر ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک ہم سے کچھ لے کر نہیں جاتا بلکہ ہمیں بہت کچھ دے کر جاتا ہے۔ رمضان المبارک ہمیں تقوی، عبادات کا اہتمام، ضبط نفس، صبر و تحمل، جذبہ ایثار اور ہمدردی، صدقہ اور خیرات اور نظام الاوقات کی پابندی دے کر گیا ہے۔ اگر ہم ان پر عمل پیرا رہے تو رمضان کی برکات کے اثرات اور ثمرات سال کے بقیہ مہینوں میں بھی ملتے رہیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کے بعد رمضان جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔